والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزت مآب قابل صد احترام درس حدیث سننے والے خوش نصیب دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، آج ماحول پر بات کرتے ہیں۔ ماحول، آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھے ماحول میں رہنا چاہیے، ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، اچھا ماحول بندے کو اچھا بنا دیتا ہے، برا ماحول برا بنا دیتا ہے۔ ماحول کسے کہتے ہیں؟ ماحول عربی زبان کا لفظ ہے، قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب کسی نے آگ جلائی، روشنی کی، ماحول روشن ہو گیا، یعنی اس کا دائیں بائیں، آگے پیچھے، ارد گرد، آس پاس، اس کو ماحول کہتے ہیں۔ آپ جہاں رہتے ہیں، آس پاس، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ارد گرد جو کچھ ہے، آپ اس ماحول میں بیٹھے۔ اب آج ہم باہر کیوں نکل آئے ہیں؟ ماحول ہے۔ ہماری جرسیاں، چادریں کدھر چلی گئیں؟ سردی کا ماحول چلا گیا، آٹومیٹک جرسیاں بھی چلی گئیں، رضائیاں بھی چلی گئیں، کمبل بھی چلے گئے، پنکھے آن ہو گئے۔ یہ خاموش ماحول آیا ہے۔ سردی کا ماحول تھا، ہم دو جرسیوں میں لپٹے ہوئے، جرابیں ڈالی ہوئی، اور اوپر چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹ کر آتے جاتے تھے۔ اس سردی کا ماحول تھا، نظر تو نہیں آ رہی تھی مگر ہر بندے کو محسوس ہو رہی تھی۔ آج گرمی کا ماحول آ گیا تو پنکھے چل رہے ہیں، باہر نکلے بیٹھے ہیں، تو ماحول کا میرے محترم دوستو، بندہ چاہے نہ چاہے خود بخود اثر پڑتا ہے، خود بخود اثر پڑتا ہے۔ آپ بازار جائیں، پھولوں کی پتیاں جہاں بک رہی ہوتی ہیں، گلاب کی پتیاں یا موتیے کے پھولوں کے ہار بک رہے ہوتے ہیں، آپ وہاں سے گزریں، آپ کو خوشبو آئے۔ آپ نہ بھی لیں، صرف وہاں گزریں یا وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں، آپ کو خوشبو آئے گی۔ کیوں؟ وہ ماحول ہے خوشبو والا، وہ ماحول پیارا، پھولوں والے ماحول میں آپ کھڑے، نہ بھی لیں آپ کو خوشبو ملے گی، محسوس ہوگی۔ کسی عطار کی دکان پہ چلے جائیں، عطر نہ بھی لیں تو آپ تھوڑی دیر اس دکان پہ کھڑے رہیں تو آپ کے بدن سے خوشبو آئے گی۔ لوگ کہیں گے یار خوشبو لگائی، نہیں یار میں تو عطر فروش کی دکان پہ گیا تھا، وہاں ماحول ایسا ہے جس نے آپ کو معطر کر دیا۔ اسی طرح میرے محترم دوستو، یہ جو محفلیں ہوتی ہیں، ایک ماحول میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کریں، بہت قیمتی ماحول میں آپ بیٹھے۔ بظاہر نظر تو نہیں آتا کہ ایسے جس طرح دوسرے لوگ بیٹھتے ہیں دوسری محفلوں میں، یار لوگ محفلیں سجائے بیٹھے ہیں چوکوں چوراہوں پر، وہ بھی تو بیٹھے ہیں اور ایک آپ بھی بیٹھے ہیں، مگر قرآن حدیث غور کریں، اللہ زمین و آسمان سے زیادہ فرق بیان کرتے ہیں۔ وہ وہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، یہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں، وہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں بھی باتیں ہو رہی ہیں،
مگر میرے دوستو ماحول کے فرق سے نتیجے کے اندر بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے جب محفل برخاست ہوتی ہے واپس جاتے ہیں تو اللہ پاک پھر سوال جواب کہتے ہیں، وہ لمبی حدیث ہے ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس محفل میں جتنے تھے تم گواہ ہو جا، میں نے سب کو بخش دیا۔ تو فرشتے پھر اگلا سوال، یا اللہ اس محفل میں، حدیث پاک میں آتا ہے یا اللہ اس محفل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو اس محفل کا نہیں تھا، کسی مجبوری سے بیٹھا تھا، کوئی مولوی صاحب سے کام تھا یا کسی اور سے کام تھا یا کسی سے چابیاں لینی تھی یا کسی سے کوئی کام تھا، یعنی وہ بندہ جو اس محفل میں بیٹھا ہے اس محفل والے بندے سے اسے کام تھا، وہ محفل کی غرض سے نہیں بیٹھا تھا، اللہ رسول کے لیے نہیں بیٹھا تھا۔ فرشتے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے یہ محفل اتنی بابرکت، اتنی رحمت بری، اتنی نورانیت والی ہے، وہ جو اور ارادے سے بیٹھے ہم نے اس کی بھی معافی کا اعلان کیا۔ یار ماحول محفل کا اتنا فرق ہوتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو بات لمبی ہو جائے گی، اصحاب کہف کا کتا ہے، کتے کو کتنی حقارت سے دیکھا جاتا ہے، مگر اس کتے کا 3 بار تذکرہ سورۃ کہف میں آیا ہے۔ سیقولون ثلاثۃ کلبہم رابعہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ اللہ اکبر۔ اصحاب کہف گئے ہیں اور ان کا کتا ان کے ساتھ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اصحاب کہف کی سنگت صحبت ماحول کی وجہ سے اللہ اس کتے کو جنت نصیب کریں گے۔ میں ماحول پہ بات کر رہا ہوں، کتا جنت میں جا رہا ہے، کتا جنت میں جا رہا ہے۔ آنکھیں کھولو، ہوش سنبھالو، کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں؟ وہ نیک لوگوں کے ماحول میں بیٹھا ہے، نیک لوگوں کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ غار میں گئے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُ الذِّرَاعِ بِالْوَسِيدِ، اپنی ٹانگیں بچھا کر اس غار کے دہانے پہ وہ بیٹھا۔ اس منظر کو قرآن نے پورا بیان کیا ہے۔ ادھر کتا اچھے ماحول کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اور ادھر نوح علیہ السلام کے بیٹے پر نظر ڈالی۔ اللہ اکبر۔ نبی کا بیٹا ہے، سید زادہ ہے، صاحب زادہ ہے، نبی زادہ ہے، جلیل القدر پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر، اولو العزم پیغمبر، 950 سال تک اپنی امت کو تبلیغ کرنے والا پیغمبر، اس کا لخت جگر، ان کا نور نظر، ان کے دل کا ٹکڑا، وہ غلط ماحول میں بیٹھا ہے۔ کفار، یاران محفل، آوارہ منش لوگوں کے ماحول میں بیٹھا ہے۔ تو جب کشتی تیار ہوئی تو ابا جی نے کہا بیٹا جی آ جاؤ، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بچے جی آ جاؤ کشتی پر، آج صرف کشتی والے بچیں گے، باقی سب غرق ہو جائیں گے، آ جاؤ ادھر بیٹا جی آ جاؤ۔ یا بنی کا ترجمہ بڑا لاڈلا سا ہے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میری جان کے ٹکڑے۔ جو باپ شفقت والا لفظ بیٹے کے لیے بول سکتا ہے وہ یا بنیہ کا ترجمہ ہے۔ آ جاؤ بچہ جی۔ بچے نے کیا جواب دیا تھا؟ غلط ماحول کا رنگ چڑھ گیا تھا، آئے
ماحول کا اثر نبی کے بیٹے پر چڑھ گیا. ماحول کا اثر، ماحول اتنا اہم ہوتا ہے. بیٹے نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. ابا جی میں اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، آپ کا پانی کہاں تک آئے گا؟ ابا جی کے سامنے دلائل پیش کرنے لگے. یہ نہ سوچا کہ میرا باپ پیغمبر ہے، اولو العزم نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، وہ مجھے بلا رہا ہے. باپ ہونے کی وجہ سے بھی آ جانا چاہیے تھا، تو باپ پھر اللہ کا پیغمبر ہے. مگر برے ماحول کا رنگ زنگ کالک اور چندرے اس کے دل پہ چڑھ گئے تھے، تو باپ کے سامنے گیا تھا. ابا جی پانی کہاں تک آئے گا؟ میں تو اس پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. یعصمنی من الماء، پانی مجھے بچا لے گا. تو ابا جی نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا، یہ چوٹیاں ڈوبنے والی ہیں، یہ پہاڑ ڈوبنے والے ہیں، ہر چیز بے نام و نشان ہونے والی ہے. پانی کا راج ہوگا، اللہ کا عذاب ہے، آ جاؤ. بس باپ بیٹے کی بحث چل رہی تھی. قرآن کہتا ہے وحال بینہما الموج فکان من المغرقین. موج درمیان میں آئی اور بچہ ڈبکیاں کھانے لگا. کیونکہ باپ بیٹے کا تعلق ایسا ہے، بیٹا کافر ہی کیوں نہ ہو، باپ کا جگر پھٹنے لگتا ہے. تو نوح علیہ السلام نے بیٹے سے نظریں ہٹا کر اللہ سے بات کرنی شروع کی. یا ربی ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. یا اللہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، یا اللہ بچا لے بچا لے بچا لے، میرا نفس جگر ہے اور تیرا وعدہ ہے تیری اہل کو بچاؤں گا. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ انہو لیس من اہلک. اے میرے پیغمبر یہ آپ کا نہیں، انہو عمل غیر صالح. آپ کے اعمال اور ہیں، ان کے اعمال اور ہیں، آپ کی سوسائٹی اور اس کی سوسائٹی اور، آپ کا ماحول اور اس کا ماحول اور، آپ کا نظریہ اور اس کا نظریہ اور، آپ کی سوچ اور اس کی سوچ اور، بڑا فرق ہے. مگر پھر بھی باپ تھے، پھر عرض کرنے لگے یا اللہ رحم کی اپیل ہے، میرے بچے کو بچا لے. باپ تھے. تو پھر اللہ پاک نے دھمکی لگا دی انی اعظک ان تکون من الجاہلین. قرآن کہتا ہے اللہ نے فرمایا اے نوح اگر اب دوبارہ بیٹے کے بارے میں سفارش کی تو میں آپ سے نبوت بھی چھین لوں. 12واں پارہ. انی اعظک، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، خاموش ہو جاؤ بیٹے کے بارے میں. ان تکون من الجاہلین، نبوت چھین لوں گا. اس کے بعد باپ خاموش ہو گئے. بیٹا غرق ہوا، باپ خاموش ہو گئے. تو پھر باپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی پڑ گئی اللہ تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین. یا اللہ اگر تو نے مانا بخشا، تو نے نہ رحم کیا تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو بات میرے دوست لمبی ہوگی. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اچھے ماحول کا اچھا رنگ ہوتا ہے، برے ماحول کا برا رنگ ہوتا ہے. برے ماحول کے اندر اچھے بھی بگڑ جاتے ہیں اور اچھے ماحول کے اندر برے بھی بن جایا کرتے ہیں. یہ شفیع سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ نیکاں دے لڑ لگیاں میری جھولی پھل پہندے اور بریاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل پہندے. اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سہنے کی، ان کی محفل میں بیٹھنے کی آپ حضرات بہت مبارک کے مستحق ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ضرور جما کے بٹھایا کرو ایسی محفلوں کے اندر، قرآن کی، حدیث کی، اللہ رسول کی جہاں بات ہو رہی. بے شک کام جتنا اہم ہو اس سے زیادہ اہم کوئی چیز نہیں. کام ہوتے نہیں، ایسے شیطان بندے کو لے کے جاتا ہے. آپ مبارک کے مستحق ہے، اللہ رسول کی بات سنتے ہیں. اللہ اسی پر قائم دائم رکھے اور اسی کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعين إنك سميع قريب مجيب الدعوات.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله تعالى على حبيبه وخير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين برحمتك يا أرحم